حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عراق میں قید کیے جانے سے پہلے ہی مدینہ میں پیروان اہل بیت علیہ السلام کو اپنے ہونے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ اولاد علی و فاطمہ علیہ السلام میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے انہیں جمع فرما کر اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام کی وصایت و جانشینی کا اعلان فرمایا اور ایک وصیت نامہ تحریراً بھی مکمل فرمایا، جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت ہارون رشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے۔ اس ناخوشگوار ماحول میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت حقہ کے خدمات انجام دینے شروع کر دیے۔ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں ہر شخصیت بلند ترین علم و کمال کے درجے پر فائز تھی، جسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیوز پھیلانے کا زمانے نے کم موقع دیا اور کسی کو زیادہ۔ چنانچہ ان حضرات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ جب آپ علیہ السلام امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا عالم آل محمد ہیں، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ وہ کہیں اسے یاد رکھو۔ اور پھر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما رہے تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محمد ابن عیسیٰ القطینی کا بیان ہے کہ میں نے ان تحریری مسائل کو جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے اور آپ نے ان کا جواب تحریر فرمایا تھا اکٹھا کیا تو 18,000 کی تعداد میں تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد 10 برس ہارون کا دور رہا۔ یقیناً وہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس کے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا رہنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانے ہی کے اندر آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ادھر ہارون کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر ہارون کے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے درمیان خانہ جنگی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آخر 4 برس کی مسلسل کشمکش اور طویل خونریزی کے بعد مامون کو کامیابی ہوئی اور اس کا بھائی امین تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا اور مامون کی خلافت تمام بنی عباس کے حدود سلطنت پر قائم ہو گئی۔ امین کے قتل ہونے کے بعد سلطنت تو مامون کے نام سے قائم ہو گئی، مگر امین ننہیال کی طرف سے عربی النسل تھا اور مامون عجمی النسل۔ امین کے قتل ہونے کے بعد عراق کی عرب قوم اور ارکان سلطنت کے دل مامون کی طرف سے صاف نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ ایک غم و غصے کی کیفیت محسوس کرتے تھے۔ دوسری طرف خود بنی عباس میں سے ایک بڑی جماعت جو امین کی طرفدار تھی اس سے بھی مامون کو ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا۔ امین کے قتل کے بعد مامون
عرب قوم پر اور بنی عباس کے خاندان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور اسے ہر وقت اس حلقے سے بغاوت کا اندیشہ تھا، تو اسے سیاسی مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ عرب کے خلاف عجم اور بنی عباس کے خلاف بنی فاطمہ کو اپنا بنایا جائے۔ اسی سیاسی مصلحت کے پیش نظر مامون نے بڑی چالاکی اور عیاری سے اپنی شیعت اور ولائے اہل بیت علیہم السلام کے چرچے عوام کے حلقوں میں پھیلانے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ جناب شیخ صدوق نے تحریر فرمایا ہے، اس نے اپنی نظر کی حکایت بھی نشر کی کہ جب امین کا اور میرا مقابلہ تھا اور بہت نازک حالت تھی اور عین اسی وقت میرے خلاف سیستان اور کرمان میں بھی بغاوت ہو گئی تھی اور خراسان میں بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور میری مالی حالت بھی ابتر تھی اور فوج کی طرف سے بھی اطمینان نہ تھا، تو اس سخت اور دشوار ماحول میں نے خدا سے التجا کی اور منت مانی کہ اگر یہ سب جھگڑے ختم ہو جائے اور میں خلافت تک پہنچوں تو اس کو اس کے اصلی حقدار یعنی اولاد فاطمہ میں سے جو اس کا اہل ہو اس تک پہنچا دوں گا۔ اسی نظر کے بعد سے میرے سب کام بننے لگے اور آخر تمام دشمنوں پر مجھے فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ مامون کی طرف سے اس لیے مشہور کیا گیا تاکہ اس کا عمل خلوص قلب اور حسن نیت پر مبنی سمجھا جائے۔ یوں تو اہل بیت علیہم السلام کے جو کھلے ہوئے سخت سے سخت دشمن تھے وہ بھی ان کی حقیقت اور فضیلت سے واقف تھے ہی اور ان کی عظمت کو جانتے تھے، مگر شیعت کے معنی صرف یہ جاننا تو نہیں ہے بلکہ محبت رکھنا اور اطاعت کرنا بھی ہے، اور مامون کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اس دعوی شیعت اور محبت اہل بیت علیہم السلام کا ڈھنڈورا پیٹنے کے باوجود خود امام علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ امام کو اپنی منشا اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جبراً ولی عہد بنانے کے بعد آپ علیہ السلام کے تمام اختیارات کو بالکل سلب کر دیا گیا اور آپ کو مجبور بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ امام علی رضا کی ولی عہدی کی تفویض بھی ایک حاکمانہ تشدد تھا جو اس وقت شیعت کے بھیس میں امام علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کا اس ولی عہدی کو قبول کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہارون کے حکم سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جیل چلے جانا۔ اسی لیے جب امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے رنج و صدمے اور اضطراب کی کوئی حد نہ تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے کے وقت آپ کا وہی عالم تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے روانگی کے موقع پر تھا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔